السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ میری سہیلی کا نام کوثر تھا۔ کوثر کی شادی کے بعد ہم دونوں کا ملنا جلنا ختم ہو گیا تھا۔ ایک بار جب وہ اپنی والدہ سے ملنے اپنے میکے آئی ہوئی تھی تو اس نے مجھے اپنی زندگی کے بارے میں بتایا، جسے سن کر میں حیران رہ گئی۔ اس کی شادی ہنگامی طور پر ہوئی تھی۔ کوثر کے والد اکبر اور اس کے سسر خالد صاحب آپس میں گہرے دوست تھے۔ پہلے خالد صاحب بھی کراچی ہی میں رہتے تھے، مگر پھر کاروبار کے سلسلے میں لاہور شفٹ ہو گئے۔ البتہ اپنے دوست سے میل جول برقرار رکھا۔ وہ جب بھی اپنے کام کے سلسلے میں لاہور سے کراچی آتے تو اکبر ہی کے گھر 2-4 دن قیام کرتے۔ کوثر سے انہیں بہت محبت سی ہو گئی تھی، اسی لیے انہوں نے باتوں باتوں میں کوثر کا رشتہ اپنے بیٹے کاشف سے کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ کوثر کے والد خوش ہو گئے کہ دوستی رشتہ داری میں بدل جائے گی، مگر اکبر صاحب اچانک بیمار پڑ گئے اور بات ٹل گئی۔ بیماری نے اتنا طول پکڑا کہ گھر میں موجود ساری جمع پونجی حتیٰ کہ بیٹی کے جہیز کے لیے جمع کیے ہوئے پیسے بھی بیماری پر لگ گئے، پھر بھی وہ صحت یاب نہ ہو سکے۔ اکبر کے آخری وقت میں خالد صاحب اپنی کسی ذاتی مجبوری کے سبب پہنچ نہ سکے، البتہ انتقال کی خبر پر بیٹے کو ساتھ لے آئے۔ سوئی میں شرکت کے بعد خالد نے کوثر کی والدہ سے کہا کہ وہ اپنے مرحوم دوست کی آخری خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے لیے ان حالات میں بچی کو بیانا آسان نہیں، مگر وہ نکاح کے بعد اسے ان 2 کپڑوں ہی میں رخصت کر کے لے جانا چاہتے ہیں۔ کوثر کی والدہ نے، جو حقیقتاً بیٹے کے لیے بہت پریشان تھی، بڑوں سے مشورے کے بعد کسی جہیز وغیرہ کے بغیر ہی بیٹی کو 2 جوڑوں میں رخصت کر دیا۔ یوں وہ لاہور چلی گئی اور اس کے کچھ عرصے بعد میرا اس سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ البتہ یہ ضرور پتہ چلا کہ کوثر کو اللہ نے اولاد نرینہ سے نوازا ہے۔ ایک تقریب میں کوثر کی والدہ سے ملاقات ہوئی تو ان کی زبانی پتہ چلا کہ کوثر کی ساس زرینہ بیگم کو اس نکاح سے شدید صدمہ پہنچا تھا۔ وہ اکبر صاحب کی زندگی ہی میں ان کے بگڑتے مالی حالات کے بارے میں سن کر اپنے بیٹے کے لیے کسی کھاتے پیتے گھرانے کی بہو تلاش کر چکی تھی، اور جب وہ اس کا رشتہ لے کر جانے کی تیاریاں کر رہی تھی تو باپ اور بیٹا کوثر کو بہو بنا کے گھر لے آئے۔ خالد صاحب کو بیوی کے ارادوں کا اندازہ نہیں تھا۔ ان کا خیال تھا کہ کاشف کوثر کو ایک نظر دیکھ لے، اس کے بعد ہی بات آگے بڑھائی جائے۔ یہ بات دل میں طے کر کے انہوں نے کاشف کو ساتھ لیا اور تعزیت کے لیے چلے گئے۔ کاشف نے کوثر کو دیکھا، پسند کیا تو خالد صاحب نے حالات دیکھتے ہوئے کوثر کو نکاح پڑھوا کر ساتھ لے آئے، لیکن جب وہ سب گھر پہنچے تو وہاں جیسے صفِ ماتم بچھ گئی، جبکہ کاشف کی والدہ کو اس نکاح کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ کاشف کی ایک طلاق یافتہ بہن نرگس اپنے 6 سالہ بیٹے کے ساتھ والدین کے گھر رہ رہی تھی۔ اسی نے بھائی کے لیے اونچے گھرانے کی لڑکی بیاہ کر لانے کے خواب اپنی ماں کو دکھائے تھے، لہٰذا دونوں ماں بیٹی نے کوثر کو قبول نہیں کیا۔ سمینہ اپنے بیٹے پر خوب گرجی برسیں کہ اس نے اس نکاح کے لیے رضامندی کیوں دی، جبکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اس کے لیے لڑکی پسند کر چکی ہے۔ جس پر کاشف نے بتایا کہ اکبر انکل کی موت پر والد کی حالت دیکھ کر میں نکاح سے انکار کی ہمت نہ کر سکا۔ قصہ مختصر، کچھ ہی دنوں میں سمینہ بیگم کاشف کو یہ باور کروانے میں کامیاب ہو گئی کہ کوثر کا کسی اعتبار سے کاشف سے کوئی جوڑ نہیں، جبکہ کوثر ایک خوش شکل اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے سارے گھر کی ذمہ داریاں سنبھال کر بہت خوش اسلوبی سے نبھانے کی کوشش کی، مگر ان تینوں کے ماتھے کے بل جوں کے توں رہے۔ کوثر کی والدہ 1-2 بار بیٹے سے ملنے آئیں تو ان لوگوں نے تیوریاں چڑھا لی اور طنز سے ان کا 2 دن ٹھہرنا دوبھر کر دیا۔ کوثر نے ان کی بے عزتی کے پیش نظر انہیں سسرال آنے سے منع کر دیا، جس کے بعد وہ بیٹی کی شکل بھی دیکھنے کو ترس گئی۔ سمینہ بیگم نے اندر ہی اندر یہ کھچڑی پکائی کہ کسی بھی طرح کاشف کی دوسری شادی کروا دی جائے، جبکہ خالد صاحب ان تمام تر معاملات سے بے خبر تھے۔ ان کی کاروباری مصروفیات ہی ایسی تھی کہ گھر میں وقت کم گزرتا۔ وہ مطمئن تھے کہ کوثر کاشف کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی ہے، کیونکہ ان کے سامنے ساس، نند اور شوہر سب اچھا ہے کا بھرپور ڈرامہ کرتے نظر آتے۔ پوتے کی پیدائش کے بعد سمینہ بیگم کو اپنے خواب بکھرتے دکھائی دیے تو انہوں نے اپنی مہم تیز کر دی، کیونکہ کاشف کی بچے سے محبت ایک فطری امر تھا۔ اس سے پہلے کہ بیٹا بدل جاتا، انہوں نے اسی امیر گھرانے میں جا کر لڑکی کا ہاتھ مانگ لیا۔ لڑکی خوبصورت تھی، مگر کسی وجہ سے اس کا کئی بار رشتہ ٹوٹ چکا تھا۔ سمینہ بیگم نے انہیں کاشف کی پہلی شادی سے متعلق بتاتے ہوئے ایسی جھوٹی داستان سنائی کہ ان لوگوں کو کاشف کی حالت پر ترس آنے لگا۔
کاشف ہر اعتبار سے ان کے لیے قابل قبول تھا، مگر وہ صرف پہلی بیوی کی وجہ سے ہچکچا رہے تھے۔ بچے کے بارے میں انہیں یہ بتایا کہ جب شادی کے 7 ماہ بعد کوثر کا بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے اس کے میکے جا کر تحقیق کروائی۔ پتہ چلا کہ کوثر کے محلے میں کسی لڑکے سے مراسم تھے۔ اسی صدمے سے باپ چل بسا، جبکہ خالد صاحب ان سارے معاملات سے لا علم رہے اور دوست کی محبت میں شادی کے لیے ہاں کر بیٹھے۔ یوں اس خاندان کو شیشے میں اتار کر ان دونوں ماں بیٹی نے ان سے رشتہ پکا کرنے کی حامی بھروا دی۔ البتہ لڑکی نے والدین سے کچھ وقت مانگ لیا۔ کاشف کو بیگم نے ساری بات بتا کر اس پر دباؤ ڈالا کہ وہ اس جھوٹ میں ساتھ دے، تب ہی اس کی دوسری شادی ہوگی۔ کاشف بچے کے معاملے میں ذہنی طور پر اس جھوٹ میں شامل نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن لڑکی دیکھنے کے بعد راضی ہو گیا۔ لیکن وہ چاہتا تھا کہ دوسری شادی کوثر کو اعتماد میں لے کر کرے۔ سمینہ بیگم نے مصلحتاً یہ بات مان لی، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ بات خالد صاحب سے ضرور کرے گی اور پھر یہ سارا معاملہ چوپٹ ہو جائے گا۔ لہٰذا اس نے بیٹی سے مشاورت کر کے ایک نیا منصوبہ بنایا جس سے کاشف کو بھی لا علم رکھا۔ ایک طرف کاشف سوچی سمجھی سازش کے تحت کوثر کو دور کرنے کے لیے اس کی طرف مائل ہونے لگا، جبکہ کوثر کاشف کا بدلتا روپ دیکھ کر بہت حیران تھی اور خوش بھی۔ اب وہ اکثر اسے مہنگے ہوٹلز میں کھانا کھلانے لے جاتا، تحفے تحائف دیتا۔ بظاہر گھر کا ماحول پرسکون نظر آنے لگا تھا، مگر کوثر کو اندازہ نہ تھا کہ اس کے ساتھ ساس اور نند کیا سلوک کرنے والی ہیں۔ دوسری طرف سمینہ نے بھی محبت کا ایسا ڈرامہ رچایا کہ بار بار بہو کو یہ جتانے لگی کہ وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے، اسے اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ کوثر کو رات کو زبردستی دودھ پینے کی ہدایت کرتی۔ اگر کبھی کوثر رات میں دودھ پینا بھول جاتی تو خود دودھ کا گلاس بھر کر اس کے کمرے میں آ جاتی۔ محبتوں کی اس بارش میں بھیگتی کوثر سمجھنے لگی کہ بچے کی آمد نے اس کی تقدیر بدل ڈالی ہے۔ کاشف دوسری شادی کی اجازت کے لیے کسی مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اپنی والدہ اور بہن کی نئی سازش سے بے خبر تھا۔ اسے آہستہ آہستہ کوثر سے ہمدردی ہونے لگی تھی۔ بیوی سے محبت کا ڈرامہ اس کا دل موم کر رہا تھا۔ کوثر سلائی کڑھائی اچھی کرتی تھی، خاص طور پر بچوں کے کپڑے سینے میں ماہر تھی۔ سمینہ بیگم نے اپنی بیٹی نرگس سے مشورہ کیا۔ نرگس کے بیٹے ساجد کی اگلے روز سالگرہ تھی تو اس نے بیٹے کے 2 جوڑے نکالے اور ماں سے کہا، اماں کل ساجد کی سالگرہ ہے، آپ یہ جوڑے کوثر کو دے آئیں کہ وہ انہیں کل تک سی دے۔ وہ رات کو کام ختم کر کے سینے بیٹھے گی تو اس دوران زہریلا دودھ اس کے کمرے میں رکھ آئیں یا اسے اپنے سامنے پلا کر آ جائیں۔ بعد میں اس کی موت کو خودکشی ثابت کر کے کیس بند کروا دیں گے۔ اول تو پوسٹ مارٹم ہونے نہیں دیں گے۔ اگر ایسا ہو گیا تو کہہ دیں گے کہ کاشف دوسری شادی کر رہا تھا جس کی وجہ سے کوثر نے خودکشی کر لی۔ پروگرام کے مطابق شام کو سمینہ نے جوڑے کوثر کے حوالے کرتے ہوئے انتہائی پیار سے کہا، کوثر بیٹا، ساجد نے ضد پکڑ لی ہے کہ سالگرہ پر یہی کپڑے پہنے گا۔ اگر انہیں آج رات ہی سی دو تو بچے کی خوشی بڑھ جائے گی۔ سمینہ نے جس شیریں لہجے میں یہ بات کہی تھی وہ انکار نہ کر سکی اور رات کو اپنے سارے کاموں سے فراغت کے بعد کپڑے سینے بیٹھ گئی۔ کاشف کو اس روز اپنے دوست کے گھر کسی تقریب میں جانا تھا۔ حالات سازگار دیکھ کر سمینہ نے دودھ کے گلاس میں چوہے مار دوا ملا کر کوثر کے کمرے میں لے جا کر کہا، بیٹا یہ دودھ گرم ہے، ابھی پی لو، میں نے اس میں کچھ طاقت بخش چیزیں ملائی ہیں، تمہیں تھکان نہیں ہوگی۔ یہ سن کر کوثر نے کہا، اماں جان رکھ جائیں، میں پتلون کے پائچے سی کر ابھی پی لیتی ہوں۔ سمینہ نے سوچا کہ اگر زیادہ اصرار کیا تو کہیں شک نہ ہو جائے۔ گلاس میز پر رکھ کر باہر چلی گئی۔ ان کا نواسا ساجد ان کے ساتھ ہی سوتا تھا۔ سمینہ گلاس رکھ کر واش روم چلی گئی۔ ساجد جو ان کے انتظار میں جاگ رہا تھا بستر سے اٹھا اور مامی کے کمرے میں آ گیا، کیونکہ اسے سمینہ نے بتایا تھا کہ مامی اس کی سالگرہ کے کپڑے سلائی کر رہی ہے اور وہ کپڑے چیک کرنے اس کے کمرے میں جا رہی ہیں۔ ساجد اپنے کپڑے دیکھنے کوثر کے کمرے میں گیا۔ وہاں سمینہ بیگم نہیں تھی۔ اس کی نظر دودھ کے گلاس پر پڑی۔ نانی اسے بھی سونے سے پہلے دودھ کا گلاس پینے کے لیے دیتی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیا سمجھا کہ گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں غٹا غٹ پی گیا۔ جب کوثر کی نظر اس پر پڑی وہ گلاس خالی کر چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ بچہ ہے، پی گیا تو کوئی ایسی بات نہیں۔ دودھ پی کر وہ دوبارہ نانی کے کمرے میں چلا گیا۔ اتنی دیر میں سمینہ واش روم سے آ کر ساجد کے لیے دودھ لے کر گئی تو وہ پیٹ پکڑ کر تڑپ رہا تھا۔ وہ گھبرا گئی۔ ساجد نے بتایا کہ اس نے مامی کے کمرے میں رکھا دودھ کا گلاس پیا ہے۔
تب سے پیٹ میں شدید درد ہے۔ یہ سن کر سمینا کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ اتنی دیر میں کاشف بھی گھر آ گیا۔ حسب عادت اس نے پہلے ماں کے کمرے میں جھانکا تو وہاں ساجد کو تڑپتے دیکھا۔ ساجد نے روتے ہوئے ماموں کو بھی بتا دیا کہ نانی نے مامی کے کمرے میں جو دودھ کا گلاس رکھا تھا اسے پینے کے بعد میری طبیعت خراب ہوئی ہے۔ کاشف نے ذرا سختی سے ماں سے اصل ماجرا پوچھا۔ وہ ڈری ہوئی تو تھی، فوراً سچ اکل دیا۔ کاشف ماں کی ایسی حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سمینا بیگم نے یہ بھی بتایا کہ یہ منصوبہ نرگس ہی نے بنایا تھا۔ کاشف ساجد کو ہسپتال لے جا رہا تھا کہ اس نے راستے ہی میں دم توڑ دیا۔ وہ واپس گھر آ گیا۔ نرگس کو سمینا نے اطلاع دے دی تھی۔ کاشف جب ساجد کی لاش لے کر واپس آیا تو ان دونوں ماں بیٹی کی چیخوں سے گھر کے در و دیوار لرز اٹھے۔ کوثر اس سارے واقعے کے دوران ساجد کے کپڑے ہی سیتی رہی۔ کاشف نے اس کے کمرے میں جا کر اسے اس المی سے آگاہ کیا اور پھر گھر والوں نے سمینا کو بچانے کے لیے یہ راز چھپا لیا۔ نرگس اور سمینا بیگم اس حد تک خوف زدہ ہو گئی تھی کہ کاشف کے کہنے پر انہوں نے کوثر سے ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگ لی۔ وہ دونوں سمجھ گئی تھی کہ یہ سزا انہیں قدرت کی طرف سے ملی ہے۔ جو گڑھا انہوں نے کوثر کے لیے کھودا تھا خود اس میں گری ہیں۔ البتہ کاشف نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اپنے والد کو ساری حقیقت بتا دی، جس پر انہوں نے واضح طور پر یہ دھمکی دی کہ اگر ان دونوں نے کوثر کے ساتھ کوئی اور زیادتی کی تو وہ اس واقعے کی رپورٹ تھانے میں درج کروانے میں 1 منٹ کی دیر نہیں کریں گے۔ سمینا نے جس خاندان میں کاشف کا رشتہ طے کیا تھا، خالد صاحب خود وہاں گئے اور معذرت کے بعد اس رشتے کو ختم کر دیا۔ انہوں نے بھی ان دونوں ماں بیٹی کی کہی ہر بات خالد صاحب کو بتا دی کہ کوثر بس چلن ہے اور اس کا بیٹا بھی کاشف کی اولاد نہیں، اس لیے کاشف دوسری شادی کر کے کوثر کو طلاق دینا چاہ رہا ہے۔ خالد صاحب اس تہمت پر بھڑک اٹھے۔ کاشف پر بھی ماں اور بہن کی سازش کی پوری حقیقت کھل چکی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خالد صاحب نے کاشف کو الگ رہنے کا مشورہ دیا اور اسے علیحدہ گھر کرائے پر دلوا کر کوثر کی والدہ کو بلوانے کے لیے اسے اس کی ماں کے پاس بھیج دیا۔ میری ملاقات انہی دنوں کوثر سے مارکیٹ میں ہوئی۔ وہ اپنی ماں کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھنے کے ارادے سے خالد صاحب کے ساتھ کراچی آئی ہوئی تھی۔ اس نے میرے گھر بلانے پر یہ ساری کتھا مجھے سنائی اور یہ خوشخبری بھی دی کہ اس کی والدہ ساتھ جانے کے لیے مان گئی ہیں اور وہ اب ان کے ساتھ الگ گھر میں رہیں گی۔ اب کاشف کوثر سے بہت محبت کرنے لگا ہے۔ قدرت نے اسے اس کے صبر کا میٹھا پھل دے دیا ہے۔